السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین و حاضرین، قبل ازیں کی سلسلے سخن آگے بڑھے، حمد و صلات کے تعریف و توصیف کے لائق وہ ذات بابرکت، وہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہی ذات حمد و ثنا کے لائق اور تمام تعریفوں کی مستحق. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے، اور جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ کہف کی 103 سے لے کر کے 106 تک کی یہ آیتیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر محنتیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے ہیں. ان کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے اور اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ قل، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اے دنیا کے بسنے والے لوگو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو لوگ عمل کر کے بھی خسارے میں ہیں، عمل کر کے بھی گھاٹے میں ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی کوششیں، جن کی محنتیں، جن کے جد و جہد اس دنیا کی زندگی میں ضائع اور بیکار ہیں، حالانکہ
وہ عمل کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت ہی بہترین عمل کر رہے ہیں، بہت ہی بہترین جد و جہد کر رہے ہیں، بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، وہ سوچتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے، مسیلمہ کذاب کو بھی نبی مانا تھا، مسیلمہ کذاب کو بھی نبی کے مقابل لا کے کھڑا کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنو حنیفہ کے قبیلے والوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی کے برابر لا کے کھڑا کیا، نبی کو مانتے ہوئے بھی اس کو اپنا نبی مانا، اور نبی کے مقام اور مرتبے میں مسیلمہ کذاب کو لا کے کھڑا کیا۔ تو جب کسی امتی کو نبی کے مقام اور مرتبے میں کھڑا کرنا یہ کفر ہو سکتا ہے، تو آج میرے دوست، آج نبی تو نبی ہے، آج ہمارے معاشرے کے ایک گروہ نے، ہمارے معاشرے کے ایک ٹولی اور جماعت نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا دم بھرتے ہیں، آج معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کو، ننگوں کو، فاسقوں کو، فاجر و فاجر لوگوں کو مجذوب کا نام دے کر کے، ولی اللہ کا نام دے کر کے، صرف نبی کے مقام ہی میں نہیں بلکہ انہیں اللہ کے مقام کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، ان سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں، ان سے مشکل کشائی کے لیے فریادیں کی جاتی ہیں، ان کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ جھکا جاتا ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز ادا کیے جاتے ہیں، غرض کی ہر وہ کام کیے جاتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تو جب ان قبیلے بنو حنیفہ کے لوگوں نے نبی کے ایک امتی کو نبی کے مقام میں کھڑا کر دیا تو صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا اور ان سے جنگ کیا، اور آج اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک ٹولی، امت کا ایک گروہ، امت کی ایک جماعت جو اپنے سواد اعظم پہ اپنی کثرت کے اوپر ناز کرتے ہیں، انہوں نے نبی کے مقام تو نبی کے مقام رہے، ان فاسق و فاجروں کو جنہوں نے ان کو ولی اللہ بنایا ہے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے پیر مشکلات حل کرتے ہیں، ان کے اولیاء جو ہے حاجت روا بنے ہوئے ہیں، ان کے اولیاء غوث اور قطب کے ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، انہیں اولاد دیتے ہیں، انہی کے مصیبت کو اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتنا غلو کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام اور مرتبے میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے کلمات اور اس طرح کے عقیدے، اس طرح کی چیزیں، تو میرے دوست اگر قبیلے بنو حنیفہ کے لوگ نبی کے مقام میں کسی امتی کو رکھ کر کے کافر ہو سکتے ہیں، تو آج اس امت کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، جن کے اوپر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، جن کی ولایت کے اوپر، جن کی صالحیت کے اوپر نہ قرآن ہی ناطق ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل ہے، امت کے لوگوں نے انہیں القاب دیے ہیں، کسی کو دستگیر کہا، کسی کو گنج بخش کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو خواجہ خواجگان کہا، کسی کو غریب النواز کہا، کسی کو کچھ، یہ القاب ان بندوں نے دے کر کے انہیں اللہ کے اور الوہیت کے مقام میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بدرجہ اولا کفر ہے یا نہیں کفر ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ قبیلے بنو حنیفہ کے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نبی کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں، نبی کے ہاتھوں پہ انہوں نے بیعت کی تھی، اس کے باوجود بھی ایک شخص کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا انہوں نے جرم کیا تھا، جس کی سزا انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دی تھی کہ ان سے جہاد کیا تھا۔ آج ایسے لوگوں کے خلاف جہاد واجب ہوا کہ نہیں واجب ہوا؟ غور کرنے کی بات ہے، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، اور آگے آئیں، میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا، اور جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے اندر جلایا تھا،
آپ کو اس تاریخ کی خبر ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ایک گروہ شیعان علی کے نام سے، جس نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا، جس نے حضرت علی کو حاجت روا کہا، اور بے انہی وہی عقیدہ رکھا گیا حضرت علی کے بارے میں۔ اللہ کی قسم، جو آج کل کے یہ مشرکین حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غوث خواجہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پاک پٹن کے بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور کسی طرح سے گلبرگہ بہرائچ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے داتا گنج ہجویری اور نظام الدین اور چراغ دہلوی کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہیں۔ بین ہی یہی عقیدے ان لوگوں نے رکھے تھے جو حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا، حضرت علی کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حضرت علی کے ساتھ حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور تو اور ہے اس دور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دربار میں پہنچ کر کے ان سے تعلیم بھی حاصل کی تھی انہوں نے، لیکن انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ انہوں نے جرم یہ کیا تھا کہ حضرت علی کو رب بنا لیا تھا، حضرت علی کو الوہیت کے مقام پہ رکھا تھا، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حضرت علی کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی کو کسی بھی مصیبت میں پکارو، وہ ہماری مشکل کشائی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، وہ ہماری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ وہ زندہ تھے، حضرت علی زندہ تھے، اور ان کی زندگی میں کچھ لوگوں نے، ان کے عاشقوں نے یہ عقیدہ رکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حشر کیا کیا؟ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھدائی، نہر کھدائی، اور اس نہر میں ان سب کو داخل کر کے اور ان کے اوپر سے آگ لگا دیا اور انہیں زندہ جلا دیا اسی نہر کے اندر۔ آپ غور کرو مسلمانوں کہ آج یہی عقیدہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ٹولی اگر بین ہی وہی عقیدہ رکھتی ہے تو بتاؤ اس کا حشر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی قسم، آج اگر صحابہ کرام ہوتے تو یہ قبر کے پرست اور قبر پجاری، قبروں کی پوجا کرنے والے، یہ ان کی نظروں میں اللہ کی قسم ایمان اور اسلام کا مقام نہ حاصل کر سکتے، انہیں صحابہ کرام قتل کر دیتے، بلکہ ان سے جہاد کو واجب اور فرض قرار دیتے۔ ہے حقیقت کی نہیں حقیقت ہے؟ یہ تاریخی حوالہ کوئی غلط کر سکتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے دیواروں کے اوپر، دروازوں کے اوپر، تعویذوں کے اوپر باقاعدہ یہ سجادہ نشین، یہ اپنے آپ کو ولی کہلانے والے لوگ، پیر، لکھتے ہیں لی خمستن اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ میرے لیے مصیبتوں کو ٹالنے والے پانچ ہستیاں ہیں مصیبتوں کو ٹالنے والی، ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضی ہیں، تیسرے علی ہیں، چوتھے ایک مصطفیٰ ہیں، ایک مرتضی ہیں، تیسرے حسن ہیں، چوتھے حسین ہیں، اور پانچویں حضرت فاطمہ ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، سکھ دکھ دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، حاجت روا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے لوگوں کو روزی دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن بربادی ہو ان کلمہ گو مشرکوں کی، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن غیروں کی چوکھٹوں پہ جا کے سر بھی جھکاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت علی کی دہائی دیتے ہیں، اور حد تو حد ہو گئی، حد تو حد ہو گئی۔ میں وہ تصویر لانا بھول گیا، میرے پاس ایک تصویر ہے۔ پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ تو بیچارے پتھروں تراش کے، پتھروں کو کاٹ کے اور اسے حاجت روا سمجھتے تھے، اور آج کل کے زمانے کے مشرک ہیں، آج کل کاغذی خدا چل رہے ہیں، کاغذوں میں پرستش ہو رہی ہے، کاغذ میں تصویریں پیروں کی چھپ رہی ہیں، بزرگوں کی چھپ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی دکان میں، کسی کے گھر میں پانچوں پیر کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ان کے بغل میں گنبد بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی زندہ ولی کی تصویریں انہوں نے پانچوں پیر کے نام سے لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تصویر آئی ہوئی ہے جس میں آپ کو میں بتاؤں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر، اور ان کے سامنے دو شہزادے حسن حسین کی تصویر دے کر کے حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، باقاعدہ اسے گھروں کے اندر فریم میں لگا کے جو ہے کیا کہتے ہیں سجایا جاتا ہے، سجادہ نشینوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، پیر مرے ہوئے بزرگوں کی تصویریں لگائی، اور یہ کاغذی خداؤں کے سامنے صبح و شام اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، عقیدت و محبت سے انہیں چوما جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت انہیں آواز دی جاتی ہے۔ اور تو اور ہے، اگر یہ مر گئے تو خواجہ کی قبر کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ بغداد والے پیر کی تصویر ہے، یہ بندہ گیسو دراز کے مزار کی تصویر ہے، یہ جو ہے فلانے بابا کے مزار کی تصویر ہے، یہ داتا گنج ہجویری کے مزار کی تصویر ہے، اور ان تصویروں کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ اور تو اور ہے، اور نالائقوں نے، بدبختوں نے حد کر دی کہ انہوں نے اب
मुसल्लों के ऊपर भी इनकी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी और गुंबद खजरा की तस्वीरों को मुसल्लों के ऊपर छापने लगे। वो बंदा जो अपने रब के साथ रब की वहदानियत और रब की इबादत के लिए खड़ा होता है, उसका इकरार करता है, उसके सामने गुंबद खजरा की तस्वीर लगाई गई और यह अकीदा दिया गया ये तुम्हारे नबी का गुंबद है। मुसलमानों, अफसोस अफसोस का मकाम है, तुम कब्र परस्त नहीं थे, तुम्हारे असलाफ कब्रों की पूजा नहीं करते थे, वो तो कब्रों को ढाने के लिए पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद थे। और आज तुम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ये फरमाया था अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसनन युअबद, ऐ रब मेरी कब्र को वसन न बनने देना ताकि उसकी पूजा हो। आज उनके कब्रों की निशानियां ले लेकर के घरों के अंदर बड़े फख्र और गुरूर के साथ अगरबत्तियां, माले, सब कुछ चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं कि नहीं चढ़ाए जाते हैं? आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? और देखा है और हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अजीजो, ये आजकल के ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे में इनको इस तरह से रखा गया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये अकीदा, वो जिंदा थे हजरत अली और उनके जमाने में कुछ नालायकों ने, उनके आशिकों ने रखा था, तो हजरत अली ने उन्हें यह सजा दी थी कि उन्हें आग के अंदर जलाया था। आज अगर हजरत अली जिंदा होते तो या अली मुश्किल कुशा, या ख्वाजा गरीब नवाज, या दातागंज हजवेरी, या पाक पटन, या फलाने बाबा, या सुल्तान बाहू, या हजरत निजामुद्दीन, या मुश्किल कुशा, और ये अकीदे और ये किस्से, ये करामतें, ये कहानियां जो गढ़ गढ़ करके लोगों के अंदर बयान की जाती, सहाबे कराम होते तो अल्लाह की कसम इन्हें कत्ल कर देते, इनको इस सफ़े हस्ती से मिटा देते, इनके खिलाफ आलम जहाद बुलंद होता जैसे हजरत अली ने उन्हें जिंदा जलाया था, और इसी तरह इन्हें भी कत्ल किया जाता अगर जिंदा नहीं जलाया जाता तो। और आइए मैं आपको और तारीख के हवाले से लेके चलूं। गज़वे तबूक का मौका है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के अंदर मौजूद हैं। और तबूक, कौन सा तबूक? मदीना और तबूक का फासला, आप जो है शहर हाइल के अंदर बैठे हैं, ममलकत सऊदिया के अंदर रह रहे हैं, आप देखें, आप यहां से थोड़ी दूर जाएंगे आपको अल उला रोड मिलेगा, तबूक रोड मिलेगा, मशहूर है तबूक रोड। और मदीने का फासला मुलाहिजा फरमाएं, मदीने से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए निकल रहे हैं और ऐन मुश्किलात और ऐन आजमाइश का जमाना था, वो सख्त तपती हुई गर्मी थी और सख्त जो है धूप और सख्त आजमाइश का मामला था। और वो वाकया लंबा है बहरहाल, जिसके अंदर कुछ सहाबी भी पीछे रह गए थे। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को लेकर के गए। ऐसी हालत में जरा पक्के दिल वाला ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलेगा जहाद के लिए। अपने बाल बच्चों को छोड़कर मदीने से उन्होंने तबूक का सफर किया, तबूक गए। तबूक में जंग हुई और उसी के दरमियान में रूमियों से जंग के दौरान कुछ मुसलमान बैठ करके आपस में उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने कुछ इस्तेहज़ा के कलिमात कहे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और सहाबा के शान में, कुछ मजाक के तौर पर उन्होंने कोई बात कही। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प उठे, उन्होंने कहा, जालिमों, तुम अल्लाह के नबी की तौहीन करते हो यहां बैठ करके। अभी मैं जा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की खबर करता हूं। सहाबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, लेकिन उधर से अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने जिब्रील को अपने नबी के पास भेजता है और फरमाता है कि ऐ नबी, मेरे नबी से जाके कह दो कि कुछ लोग आपकी शान में गुस्ताखियां करने के लिए बैठे हुए हैं। सहाबी की जुबान भी नहीं खुलती है और उधर हजरत जिब्रील नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वही लेके नाजिल होते हैं कि कुल यहलिफून बिल्लाहि मा कालू व लक़द कालू कलिमतल कुफ्री व कफरू बअद इस्लामिहिम, सूरह तौबा आयत नंबर 74। और उससे पहले कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने नबी के ऊपर ये आयतें उतारी और अपने नबी को यह खबर किया कि कुछ लोग बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अभी आपके पास आएंगे। चुनांचे जब वो सहाबी नबी के पास पहुंचे, इधर से पीछे पीछे ये जो मजाक उड़ा रहे थे कुछ लोग, ये भी मुसलमान पहुंचे और उन्होंने कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हंसी कर रहे थे। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही, ऐ नबी इनसे कह दो, इनसे कहो, क्या अल्लाह और उसकी निशानियों के साथ और उसके रसूल के साथ तुम मजाक कर रहे हो? तुम उसके साथ इस्तेहज़ा और ठट्ठे कर रहे हो? ला तअतज़िरू, अब माजरतें न करो, अब उज़्र न तलाश करो, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम,
قلوبکم، تم مومن تھے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان تھا، لیکن اس استہزاء کی وجہ سے، اس مذاق کرنے کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو۔ اور یحلفون باللہ، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، خوب قسمیں کھائیں گے، خوب آپ کے سامنے لچھے دار باتیں کریں گے، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہماری نیت یہ نہیں تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا قالوا کلمۃ الکفر، انہوں نے کفر بات کہی ہے، وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام لانے کے بعد بھی یہ کافر ہو چکے ہیں۔ کون لوگ تھے وہ صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مرنے جینے کی قسمیں کھا چکے تھے، مدینہ چھوڑ کر نبی کے ساتھ وہ جہاد کے لیے آئے تھے، اور اپنے بال بچوں کو ترک کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے آئے تھے۔ آج چھوٹی سی ٹولی لے کے نکلتے ہو تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہم ہی سب سے بڑے مومن اور سب سے بڑے مسلمان ہیں، عقیدہ کیسا بھی ہو، ادھر ادھر در بدر پھرتے ہو، لوگوں کے دروازوں پہ دستکیں دیتے ہو تو کہتے ہو یہ جہاد سے بھی بڑھ کے مقام اور مرتبہ ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب سے بڑے دنیا کے اندر اللہ والے بنے پھرتے ہو، لیکن اس سے بڑا فریضہ تھا جہاد۔ اس جہاد کے حالت میں کچھ لوگوں نے یہ کلمہ کفر کہا تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے ان کے ایمان کی تصدیق کی کہ یہ مومن تھے، یہ مسلمان تھے، لیکن ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے، اور وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ تو دوستو، نبی کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرے، نبی کے ساتھ اگر کوئی ٹھٹھا کرے، دائرہ اسلام کے ساتھ خارج ہو جائے، اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہو جائے، اور آج اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک مشکل کشا ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اس کے بندوں کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کفر نہیں ہے تو اور کفر کیا ہوگا؟ یہ حقیقی کفر ہے، یہ حقیقی کفر ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا تھا تو ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام سے الگ قرار، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں اتار کے انہیں اسلام سے الگ کیا تھا، اور آج امت محمدیہ کا ایک گروہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کے ساتھ اس کے بنائے گئے گنبدیں، اس کے منارے، قبروں کے اوپر بنائے گئے یہ قبے، اور قبروں کے اوپر یہ دھوم دھڑکے، ان کے ساتھ ذبیحے، ان کے نظر و نیاز، یہ تو سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کفر اور اس کا مذاق ہے۔ اور آگے آؤ، یہ تیسری دلیل ہے، یہ چوتھی، میں نے پانچویں دلیل دی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی شخص کہہ لیتا ہے تو صرف وہی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اچھی طرح سے پورا کیا جائے۔ اور آگے آئیے، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے، فرعون سے لے کر کے نکلتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے سمندر کے اندر راستہ دیا یا نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور وہ راستہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سمندر کے پار ہوئے۔ جب سمندر کے پار ہوئے تو ان بنی اسرائیلیوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جنہوں نے بیعت کی تھی، ان کے معتقد تھے، انہوں نے دیکھا، کسی بستی سے گزرے تو دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتھروں کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ایک پتھروں کا بت بنا دو، ہمارے لیے اسی طرح سے ایک معبود بنا دو، تاکہ ہم جس طرح یہ ان سے لگے بیٹھے ہیں، ان کی مجاوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، بڑے ہی جاہل لوگ ہو تم، اس اللہ نے تمہیں سمندر سے نکالا، اس اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، اس کو تم اتنی جلدی بھول گئے، سمندر میں ابھی اسی اللہ نے تمہیں راستہ بنایا ہے، اور اس طرح تم اب بتوں کی فرمائش کر رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک معبود بناؤ۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی متصرف ہے، وہی تمام کائنات کو چلانے والا ہے، وہی تمہارا رب حقیقی ہے۔ ذرا سوچو، اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں، ذرا سا آپ توجہ دو۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کس کے ساتھ تھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، نبی کے ہمراہ تھی، نبی کے تلامذہ تھے، نبی کے شاگرد تھے، نبی کے صحابہ تھے، لیکن شیطان کی چابک دستی دیکھو کہ کس طرح سے اس نے ان بنی اسرائیلیوں کے دل میں ابھی اللہ کا کرام، اللہ کا معجزہ اور اللہ کی اتنی بڑی کرم نوازی دیکھ کے آ رہے ہیں کہ سمندر سے نکل کے آ رہے ہیں، لیکن شیطان نے کس طرح سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ وحدہ لا شریک سے پھیر کر ان معبودوں کی طرح انہوں نے ایک معبود طلب کرنا شروع کیا۔ طلب کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے شیطان نے انہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اور مسلمانوں، آج تمہیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ تم فلانے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جنت کے اندر چلے جاؤ گے، تم فلانے کا دامن پکڑ لو، وہ تمہیں وارے نیارے کر دیں گے، وہ ان کے در کی خاک چھان لو، ان کے در کے خادم بن جاؤ، ان کے در کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آج 1400 برس گزر گئے اس امت کے اوپر، جب نبی کے ہمراہ ہوتے ہوئے شیطان انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، تو مسلمانوں ذرا غور کرو کہ آج 1400 برس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، 1400 برس میں آج اس شیطان نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا ہوگا، تمہاری ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کیا ہوگا، تمہیں گمراہ نہیں۔ اور یہ بھی 14 برس بر صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو، بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو، جہاں بھی مغلیہ سلطنت آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول، آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے، اس کے بعد انہوں نے کتنا خلط ملط اس دین کو کیا، اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے، اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصلی ٹی ٹی ایس ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم پکے عاشق رسول ہیں، ہم پکے اولیاء کے دوست، اولیاء اور صالحین کے ماننے والے ہیں، ہم یہ بزرگوں کی ہڈیوں کو بیچنے والی قوم، یہ بزرگوں کے خانقاہ ہڈیوں کے اوپر، اور بزرگ تو بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بزرگ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میں دہراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ لوگوں نے گدھوں کو، بلیوں کو اور طوطوں کو، گلبرگہ کے اندر طوطے کا چوکھٹا ہے، باقاعدہ وہاں چمایا جاتا ہے، اور گدھوں کو، گھوڑوں کو، سب کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اتنے گھٹیا تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی نہیں تھے، وہ بھی پوجتے تھے تو ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں پوجتے تھے، اور آج یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا۔ مسلمانوں، عقل کو آواز دو، اور میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل اتنی جلدی گمراہیت کے غار میں شیطان انہیں ڈھکیل سکتا ہے، تو آج 1400 برس تمہیں کیوں نہیں گمراہ کر سکتا ہے؟ اور گمراہ ہوئے، ہلاکتیں آئیں، اور آج ذلت و رسوائی ان کے اوپر تھوپ دی گئی۔ اور آگے آؤ، ڈیم ہی اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں ہم چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نیا نیا ایمان ہمارے دلوں میں آیا تھا، اور ہم جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہم نے دیکھا، ایک درخت دیکھا، تو اس کو پرانے زمانہ یاد آ گیا، ہم نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات یا رسول اللہ، ہمارے لیے اسی طرح سے یہ کافروں کا درخت ہے جس کے اوپر وہ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، ایک درخت تھا جس کے اوپر کافر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اس درخت سے تبرک لیتے تھے، اس کو چومتے تھے، وہ تلوار لٹکا کے پھر جنگ میں جاتے تھے، اور ان کافروں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ تلوار اس درخت سے چمٹ گئی تو پھر یہ سمجھو پیٹریٹ کا کام کرے گی، یہ پھر دشمنوں کے سروں کو جدا کرے گی، اس طرح سے انہوں نے وہ تلوار لٹکاتے تھے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انوات، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسا بنا دو، ہم بھی اس سے تبرک حاصل کریں، ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں تاکہ ہمیں بھی برکت ہو، اور ہم بھی جہاد کے اندر جو ہے دشمنوں کو جو ہے ختم کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لقد قلت کلمۃ قالها قوم موسیٰ لموسیٰ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم تم نے ایک ایسی بات کہی ہے
تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، بے نہیں یہی بات قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود اسی طرح بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، بے نہیں یہی بات تم نے کہی ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم انہی اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، قدم سے قدم ملا کے چلو گے، اگر یہ کسی ضب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے۔ ضب یہاں صحرائے عرب کا ایک جانور ہے جس کا کھانا بھی حلال ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ وہ ضب ایک باریک اس کا جو سوراخ ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ضب کے سوراخ میں داخل ہوگے، اگر وہ لوگ اس ضب کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو صحابہ کرام نے فرمایا کیا وہ یہود و نصارہ ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ کون ہے؟ بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اور آج یہ امت محمدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق بالکل نقش قدم پہ چل رہی ہے، انہی یہود و نصارہ کے۔ یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، انہیں مشکل کشا سمجھا۔ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو مشکل کشا سمجھا، انہیں حاجت روا سمجھا۔ اور جو چاہے وہ سیاسی عادتیں ہوں یا مذہبی عادتیں ہوں، دینی عادتیں ہوں یا دنیاوی عادتیں ہوں، آج یہ امت محمدیہ انہی کے نقش قدم پر دھیرے دھیرے چل رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ آج درختوں سے جس طرح سے مشرکین مکہ تبرک اٹھایا کرتے تھے، آج ہمارے ہاں بھی درختوں سے تبرک اٹھایا جاتا ہے۔ عورتیں درختوں کے اوپر کیا کہتے ہیں دھاگے باندھتی ہیں، تعویذیں باندھتی ہیں، جا کے چمٹتے ہیں۔ اور تو اور ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانپور کے اندر ایک قبر ہے، ایک جگہ ہے جازمو شریف، اس کو جازمو شریف کہا جاتا ہے۔ وہاں باقاعدہ ایک درخت ہے اور عقیدہ یہ رکھا گیا ہے کہ یہ نیم کا درخت ہے، ایک طرف کی ڈالی ہے اس کے پتے کڑوے ہیں، لیکن جو شاخ قبر شریف کے اوپر ہے وہ شاخ کی پتی جو ہے وہ مٹھی ہے، اور کھاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ جی مٹھی لگ رہی ہے۔ اللہ کی قسم دونوں کڑوی ہے، وہ اگر مٹھی ہوگی تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وہ بات ڈالی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ جازمو کے اندر کس کی خبر ہے؟ باقاعدہ سالار غازی جو بہرائچ کے اندر تھے، ان کا کوئی بھانجا یا ان کا کوئی بھتیجا تھا، وہ قتل ہوا وہاں، اس کی منڈی اڑ کے کانپور آئی تھی، اس کی منڈی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، باقاعدہ بکس ہے، اس بکس میں کہتے ہیں یہاں وہ سر مبارک دفن ہے۔ تو یہ قوم چھچندروں کو چومنے والی اور کتوں بلیوں کو اپنا خدا اور اپنا حاجت روا ماننے والی اس طرح سے گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ درختوں کو چوما جاتا ہے، درختوں کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں دھاگے باندھے جاتے ہیں، تبرک حاصل کیے جاتے ہیں، اور تو اور ہے نہ جانے کن چیزوں سے، یہ بابا کا جوتا، یہ بابا کی شال، یہ بابا کی ٹوپی، یہ بابا کا کپڑا۔ اور ہم بتائیں آپ کو، ہم جہاں پڑھتے تھے اس سے پہلے باقاعدہ حجرہ شریف سے تبرک، اس کی چوکھٹیں چومتے ہیں، اور وہ 2 روم تھے، اس روم میں کوئی سوتا ہوتا نہیں تھا، باقاعدہ مصلے وہاں بچھے رہتے تھے۔ عقیدہ یہ رکھا جاتا تھا کہ بابا رات کو آ کے اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ نوافل پڑھتے ہیں، یہ میری آنکھوں کی بات ہے، اور باقاعدہ اس کو چوکھٹیں چوم رہے ہیں، بیٹھ کے چوم رہے ہیں، سیڑھیاں چوم رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سندل۔ اور تو کیا میں بتاؤں آپ کو میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ حضرات کے سامنے یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے کفار و مشرکین درختوں سے تبرک حاصل کرتے تھے، آج یہ قوم بھی درختوں کو پوجنے لگی، ان سے تبرک حاصل کرنے لگی۔ اور آگے آئیں، اور آگے آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں ایک شبہ۔ تو یہ پورے واقعات اور یہ پورے احادیث اور قرآن کریم کے حوالے سے جو بات کھلے طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ کلمہ پڑھنا یہ کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے موحد ہونے کے لیے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی کافی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک شبہ یہاں پیدا ہو سکتا ہے، لوگ حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کر رہے تھے، اور سامنے ایک کافر آیا اور تلوار اٹھایا حضرت اسامہ بن زید نے، اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو
دلیل پکڑتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں بری ہوں اس کے خون سے، اسامہ کو ڈانٹا پھٹکارا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کے لیا تو نے اس کو کیوں قتل کر لیا؟ تو دلیل پکڑتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو خلاص وہ مسلمان ہو گیا، کافی ہے خلاص۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ تو یہ حدیثیں ہمیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، بقیہ کچھ بھی کرتے پھرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور آج یہی کلمہ لا الہ، آج بہت سی ہمارے درمیان بھی بہت سارے جماعتیں ایسے ہیں، بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی بھی آئے، شیعہ بھی آئے، رافضی بھی آئے، سب لا الہ الا اللہ کے بینر تلے جمع ہو جاؤ۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد سیٹیں حاصل کرنا، ان کا مقصد ووٹ حاصل کرنا، ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا، اور حکومت حاصل کر کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت اور اس کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔ یہی نعرہ لگایا تھا آج سے کچھ دن 40-45 سال پہلے، 50 سال پہلے کسی نے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک حاصل کر لیا گیا، لیکن کیا اللہ کے احکام نافذ ہوئے؟ ملک حاصل کیا گیا، لیکن کیا قانون الہیہ کا نفاذ ہوا؟ ملک حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک کو حاصل کیا، لیکن اللہ کی قسم ہے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے کہ جتنے شرک اور جتنے خرافات ہمارے جتنے شرک اور خرافات جس ملک سے کٹ کر کے وہ ملک بنا ہے اس میں ہو رہے ہیں، بے نہیں وہی شرک بلکہ اس سے زیادہ اور کفر اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ کوئی شرک اور کفر میں فرق نہیں ہے۔ وہاں خواجہ اجمیری ہیں تو یہاں داتا حجویری ہیں، وہاں خواجہ نظام الدین ہیں تو یہاں داتا خواجہ بہاؤ ہیں، وہاں چراغ دہلوی ہیں تو یہاں پاک پٹن ہیں، وہاں کچھ غرض کی وہی تمام سب چیزیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کتاب میرے پاس ہے اور موجود ہے، حوالے میں آپ کو دوں، ہندوؤں کے ہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے، وہاں گائے والیاں بابا بھی پنجاب میں چلتی ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، شاہراہ بہشت، جناب امیر حمزہ صاحب اس کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے تحقیق کے طور پہ لکھا ہے کہ باقاعدہ گائے والیاں اور گائے والیاں چلتی ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ گایوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، اور کسی بزرگ کے نام پر، کسی اللہ کے نام پہ نہیں، بابا کے نام پر، جیسے ہمارے یہاں ہندو مندروں کے نام پہ چھوڑتے ہیں، ایسے گایوں کو باباؤں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ گائیں جو ہیں، وہ گائیں کھیتوں میں جاتی ہیں، انہیں کوئی نہیں بھگاتا، وہ گائیں کسی کی بھی چرتی ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھتا، بلکہ گاؤں میں اگر جائیں تو عورتیں انہیں روٹیاں کھلاتی ہیں، لوگ ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، پنجاب کے اندر یہ ہو رہا ہے اس طرح سے۔ تو گائے کی پوجا ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔ تو حکومت حاصل کر کے تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہو۔ دلوں کی حکمرانی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر حکومت نہیں طلب کی تھی، قریش مکہ نے پیش بھی کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سے، سب کچھ، دولت سے، مال سے، سب کا انکار کر دیا اور فرمایا ہمیں حکومت و دولت نہیں چاہیے، ہم اپنے اس دعوت توحید کو اس شہر کے اندر ہم برپا کرتے رہیں گے اور اس کی طرف لوگوں کو آواز دیتے رہیں گے، ہمیں حکومت سیاست نہیں چاہیے۔ لیکن آج اسی لا الہ الا اللہ کے بینر تلے بہت سارے سیاسی جماعت کے لوگ یہ اپنے آپ کو لیبل لگا کے اسلام کا کہ ہم اسلام لائیں گے، ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام جب ان میں نہیں آیا تو دوسروں میں کیا آئے گا؟ دلوں کے مسلمان بناؤ، دلوں کے اندر انقلاب برپا کرو، قبروں کو انہدام کرو، جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں کائنات سے اپنے اپنے ملکوں سے مٹانے کی کوشش کرو، اسلام خود بخود ان کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور جب تک یہ امت ان قبروں سے چمٹی رہے گی اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتی رہے گی، اللہ کی قسم اللہ کی نہ رحمت آئے گی، نہ حکومت آئے گی، نہ چین آئے گا، نہ سکون آئے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے شبہات پیش کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کچھ بھی کرتے رہو۔ آؤ میں بتاؤں کہ ایسے بدعقیدہ لوگ کس طرح سے اس حدیث کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔
حالانکہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگ کیا جبکہ یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نصرانیوں سے جنگ کیا جبکہ نصرانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے جنگ نہ کرتے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے جنگ نہ کرتے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبیلے بنو حنیفہ سے جہاد نہ کرتے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو حضرت علی اپنے عاشقوں کو اپنے اور خود کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والوں کو انہیں آگ کے اندر نہ جلاتے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا تو صحابہ کرام اس طرح سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو اس طرح سے پوری دنیا کے اندر اس طرح جہاد کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اور اسی طرح قبیلے بنو مستلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو مستلق کو زیر کرنے کے لیے، قبیلے بنو مستلق جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کیا تھا، اللہ کے نبی ان سے جہاد کا حکم نہ دیتے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہہ لینا ہی کافی تھا تو جنہوں نے تبوک میں نبی کا مذاق اڑایا تھا، نبی کے پیچھے رہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد کے لیے گئے تھے، انہیں کفر کا خطاب نہ دیا جاتا۔ بلکہ آئیے میں بتاؤں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ ہفتے اسامہ سے فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ کے لیا تو نے کیوں تلوار ماری، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تب تک میں جہاد کرتا رہوں گا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لے تو اس وقت تک اس کی گردن کے اوپر تلوار نہیں چلے گی جب تک کہ کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد نہ ہو جائے جو منافی ہو لا الہ الا اللہ کے، لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو اور احکام اسلام کے خلاف ہو، تب تک اس سے اپنے ہاتھ کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے دین کا، یہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، یہ چیز واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، حجت بھی قائم ہو گئی، تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہاتھ اس وقت تک رکے رہیں گے اس کی گردن سے، اس کے مال سے، اس کی بہو بیٹیوں سے، جب تک کہ کوئی ایسی حرکت لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے نہ سرزد ہو جائے جو منافی ہو عقیدے توحید کے۔ اگر اس کے منافی ہے تو پھر اس کا مال بھی حلال، اس کی بہو بیٹیاں بھی حلال اور اس کا قتل کرنا اسلام کے اندر حلال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ مفہوم۔ اور آگے آؤ میں آپ کو بتاؤں، خوارج جنہیں خارجی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ بتلایا تھا کہ اپنے صحابہ سے کہ خوارج ایک گروہ نکلے گا، ایک جماعت نکلے گی جسے خوارج کہتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہوگی کہ میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی یہ جتنے خشوع خضوع اور جتنے عقیدت و محبت سے نماز پڑھیں گے اور جتنی لمبی لمبی اور جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے تم دیکھو گے تو تمہیں شرم آئے گی ان کے مقابلے میں کہ یہ کتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں کے نیچے یہ قرآن نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے قاری ہوں گے، بہترین مفسر ہوں گے، لیکن اس گلے سے نیچے یہ قرآن ان کے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمی، یہ اسلام سے اس طرح سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی اس طرح اسلام سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے، لیکن ان کی نمازیں، ان کے تقوی، ان کے زہد اور ان کی طہارتیں اور ان کی تقریریں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کی لمبی لمبی نمازیں، ان کے چبے، ان کے چغے، سب کچھ اس طرح رہیں گے کہ تمہیں شرم آئے گی۔ یہ کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، جن کی عبادتوں اور جن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو بننے کا حکم دیا ہے کہ اے آنے والی نسلوں ہمارے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَاهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پا گئے، وہ لوگ ہدایت پا گئے۔ تو اللہ نے ان صحابہ کی مثال پیش کی ہے کہ ان صحابہ کے نقش قدم پہ جو چلیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے فرما رہے تم شرم کرو گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ان کی نمازیں کتنی لمبی ہوں گی، کتنے اچھے
یہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد اور فرمایا کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، اے میرے صحابہ میں تمہیں اور اے میری امت کے لوگوں، یہ بھی ہے صحابہ امت سب ہیں، اگر ان کو تم لوگ کہیں پکڑ لو، ایسے لوگوں کو کہیں پانا تو انہیں قتل کر دینا، انہیں نہیں چھوڑنا اس روئے زمین پر۔ لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اور اگر میرے زمانے میں یہ لوگ نکلے اور میرے زمانے میں اگر میں انہیں پا گیا تو میں انہیں قوم عاد کی طرح ان سے جنگ کروں گا، ان سے قتال کروں گا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کسی واعظ یا کسی مولوی یا کسی خطیب یا کسی ذاکر کی بات نہیں ہے، یہ صادق المصدوق کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے کہ صحابہ تم بھی اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں انہیں پا گیا تو قوم عاد کی طرح میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا ہی کافی ہوتا تو میرے دوست یہ لوگ سب سے بڑے مسلمان تھے، سب سے بڑے متقی تھے، اللہ کے نبی انہیں قتل کرنے کا حکم، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا موحد ہے؟ بہت لوگ چلاتے ہیں جی ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجی وہ تو بہت بڑا متقی آدمی ہے، وہ تو 5 وقت کے نمازی پڑھ رہے ہیں بیچارے، تب ادھر ادھر گھوم کے اللہ کے دین کی دعوت ہی دے رہے ہیں، تبلیغ ہی کر رہے ہیں بیچارے، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، ارے وہ تو باباؤں اولیوں کے دستانوں پہ جاتے ہیں بیچارے، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتح دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں بیچارے، یہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ سمجھ آئی اب آپ؟ یہ حدیث رسول اپنے سامنے رکھو اور میزان لے کے تولو، کوئی جماعت، کوئی ٹولی، کوئی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اور آگے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، قبیلے بنو مستلق کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا، یہ قبیلے بنو مستلق وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایمان لایا، بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جا کے زکوٰۃ نکالو۔ چنانچہ سردار گیا اور زکوٰۃ نکال کر کے، وہ اپنی بستی میں تھے، زکوٰۃ آنے میں دیری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں قبیلے بنو مستلق سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور راستے سے پلٹ آیا، اور اللہ کے نبی کے پاس آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی جھوٹ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو حکم دیا کہ فوراً فوج تیار کی جائے اور اس قبیلے سے جہاد کیا جائے جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت خالد ابن ولید ایک لشکر جرار لے کر کے قبیلے بنو مستلق کا محاصرہ کرتے ہیں، اور جب وہاں اس کو قبیلے بنو مستلق کے بستی کو گھیرتے ہیں تو اس کا سردار اس قبیلے کا باہر نکلتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو دیکھا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جہاد کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ سردار نے کہا، قبیلے کے سردار نے، کہ کیوں ہم نے کہاں انکار کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور تم نے اس کو زکوٰۃ دے دیا۔ سردار نے کہا اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ کے رب کی قسم ہے، ہم نے اس آدمی کے چہرے تک کو نہیں دیکھا ہے، وہ ہماری بستی میں آیا ہی نہیں ہے، ہم نے کب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ یہ دیکھو زکوٰۃ کے ڈھیر ہم نے اپنے بستی میں لگا کے رکھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی بھیجیں اور یہ زکوٰۃ ہم مدینہ روانہ کریں، ہم نے نہیں بھیجا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید وہ زکوٰۃ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ادھر حضرت خالد ابن ولید پہنچتے ہیں، ادھر اللہ وحدہ لا شریک جبریل امین کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس آ کے کوئی بات کرے تو اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر بلا تحقیق کسی قوم کو جا کے پکڑو گے اور بات جھوٹی نکلی تو تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے، ان قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ جھوٹا یہی آدمی ہے۔ میرے دوست
آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کہ قبیلہ بنو مستلق کیا اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ ہر حج کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن صرف زکوٰۃ اللہ کے نبی نے سنا انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، ان کے خلاف علم جہاد بل آج ایک برانچ ہے، زکوٰۃ ایک شاخ ہے توحید کی، ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، اس کا انکار کرنے والا جب دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف جہاد فرض ہے، تو میرے دوست جو توحید کے اندر، جو بنیاد کے اندر کیڑے لگا کے بیٹھے ہیں، بنیادوں کے اندر گھٹالے کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں فرض ہے؟ دوسری چیز یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی، اپنے ان گمراہ اور غلط راہوں پہ بھٹکے ہوئے دوستوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ذرا توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی کہ اس واقعے سے توجہ چاہتا ہوں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اللہ کے رسول آگے پیچھے کی سب کی خبر رکھتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے قبر شریف کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتے ہیں، ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، ہم کسی بھی دنیا کے گوشے میں رہیں، یا رسول اللہ المدد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور تو اور ہے یہ ایک جماعت، ایک گروہ اپنے آپ کو اس بات کے عقیدے کا پابند سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول رہے، ان کے اولیاء بھی، ان کے پیر بھی غلام الغلام، غلام الغلام، غلام در غلام در غلام در غلام در غلام، بلکہ موجودہ دور کا مرشد ان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ وہ اگر قبر کے اندر سویا ہوا اس کا پیر، اگر وہ مہینوں کی مسافت پر اس کا مرید آتا ہے تو اس مرید کو دیکھتا ہے۔ یہ دعوے ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کتاب کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو مجدد میت حاضرہ کہلانے والا ایک شخص، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا خطاب دلوانے والا ایک شخص، اور اس کو اس 14 صدی کا مجدد کہلانے والے، اس کی اپنی کتاب ملفوظات کے اندر اس نے یہ واقعہ نقل کیا کہ کہیں بھی وہ پیر اس کا رہے، کہیں بھی اس کا مرید رہے، وہ پیر وہاں بھی جاتا ہے، بلکہ ایک وقت میں یہ ہزاروں جگہوں پر ان کا پیر حاضر ہوتا ہے۔ حضور کی غیب دانی تو اپنی جگہ رہی، انہوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کے سلسلے میں یہ دعوے کیے، یہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں جانتا ہے۔ ان کا پیر رات کے تنہائیوں میں مرید کے گھر میں بیٹھ کر اور بیویوں کی ہم بستری کو بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دعویٰ ملفوظات کے اندر انہوں نے کیا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے دعوے انہوں نے کیے۔ تو اللہ نبی تو نبی رہے، انہوں نے غلام در غلام در غلام در غلام در غلام در غلاموں کے اندر بھی علم غیب کا تصور رکھا۔ میرے دوست، اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے، کیا اس کی ذات میں شرک کرنے والا دائرہ اسلام میں باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے رسول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، تو ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جانتے تھے قبیلہ بنو مستلق نعوذ باللہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے محلے میں مال اور زکوٰۃ کے سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول غیب جانتے ہوئے بھی حضرت خالد کو حکم دیا کہ جا کے ان سے لڑاؤ؟ کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے، اپنے لوگوں کے بارے میں سب کچھ انہیں علم تھا، اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو زبردستی قتل کرواتے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی پہ الزام نہیں ہے۔ ظالموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت کو چھین کر تم نے مخلوق کو یہ صفت بخشی ہے، تو کتنا ظلم کیا ہے اور کس قدر توہین کی ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جانتے تھے کہ قبیلہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت خالد کو جہاد کے لیے بھیجا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خبر نہ دیتا تو اس بے خبری میں، اور اگر وہ سردار بیچارہ آ کے پہلے سے نہ بتلاتا حضرت خالد کو، تو آؤ بیچارے تو مفت میں مارے جاتے۔ اللہ کے نبی جان بوجھ کے اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہی بات تو ثابت ہوئی مسلمانوں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ سراسر ظلم ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے دیے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زبان سے تو اللہ یہ کہلوائے کہ زمین و آسمان کے خزانے تمہارے پاس نہیں، اور آج گنج بخششوں کا خزانہ مخلوقات کو بنایا ہوا ہے، امتی کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔
تو دوستو یہ بنو مستلق کا اس واقعے سے بھی یہ بات ہمیں کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ موحد یا مسلمان یا جنتی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مکمل تقاضوں کو پورا کرے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توحید کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے، ایک زبان سے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کو تسلیم کرے اور عمل سے اس کو اظہار کرے، یہ تین چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر چاہیں تو دنیا میں ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز نہیں پائی گئی تو یاد رکھو وہ انسان مومن اور موحد اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو اس وقت جو صفحہ ہستی پہ موجود ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، انہیں چار کیٹیگریوں میں تقسیم کر لو۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی رکھو کہ اگر کوئی شخص پہلا گروہ ان کا رکھو کہ اگر کوئی شخص توحید کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، توحید کو جانتا ہے سمجھتا ہے لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص ضدی، ہٹ دھرم اور کافر ہے۔ اس کی مثال فرعون اور اسی طرح سے ابلیس وغیرہ کو لے لیں آپ۔ فرعون جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کا معبود نہیں ہے، فرعون کو اس بات کا پتہ تھا، اور اس کی دلیل جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ دریا میں اترا اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے غرق کیا، ڈبونا چاہا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ میں تسلیم کرتا ہوں تو معبود برحق ہے، تو معبود حقیقی ہے، میں مانتا ہوں۔ تسلیم کیا نہیں کیا؟ تو اسے علم تھا توحید کا، اللہ کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ ضدی، ہٹ دھرم اور کافر قرار دیا گیا کہ نہیں قرار دیا گیا؟ ابلیس توحید کو جانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو وہ ہمیشہ رب رب ہی کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے تو مجھے ذرا قیامت تک چھٹی دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اسے پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کیا ہے، اسے علم ہے، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو، اس نے سجدہ عمل سے اس نے اس توحید کا ثبوت پیش نہیں کیا، اس لیے وہ کافر اور ضدی اور ہٹ دھرم کہلایا گیا کہ نہیں کہا؟ تو ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو توحید کو جانتے ہیں پر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کا حشر فرعون اور ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو توحید کو جانتے ہیں، دل میں بھی سمجھتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے، عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو دنیا مجھے وہابی کہہ لے گی، دنیا تو کہیں گے جی وہابی ہو گیا، یہ کہاں سے نیاز پاتی ہے چھوڑ دیا، دنیا تانے دے گی، دنیا لان تان کرے گی، گاؤں والے ماریں گے، گاؤں والے پیٹیں گے۔ بالکل ابو طالب کی روش، بالکل ابو طالب کی روش۔ ابو طالب کو علم تھا توحید کا، ابو طالب توحید کو جانتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً وہ اب کہتے تھے کہ تو جو دین لے کے آیا، چپکے سے کہتے تھے کہ جو تو دین لے کے آیا تیرا دین سچا ہے، لیکن زبان سے میں کہہ نہیں سکتا، تیرے اس دین پہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مجھے تانے دیں گے لوگ، میرا منصب چھن جائے گا، مجھے ووٹ نہیں ملے گا، ملکی سیاست میں میرا رول نہیں ہوگا کچھ۔ آج یہی ہوتا ہے نا، اگر ہمارے یہاں کے ملک کے جو جماعت ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی جماعت کہلانے والے، نام لے مثلا جماعت اسلامی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں بیچارے، اگر یہ قبروں کے خلاف بول دیں پاکستان میں تو یہ میں دیکھوں ذرا اور کیا بولیں گے؟ پروفیسر عبدالغفور صاحب آج بھی داتا گنج ہجویری کے جو صدر ہیں، امیر جماعت اسلامی ہیں، اس کے پروفیسر عبدالغفور صاحب وہ آج بھی ہجویری کے مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ رام بھی خوش، رحیم بھی خوش، سب خوش، اور اس پرچم جماعت اسلامی کے تعلق سے، اور چلو جناب عالی ہم ووٹ اور سیاست حاصل کریں گے۔ بولے کوئی؟ ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ 80% کے قریب ہمارے ملکوں میں مشرک بھرے پڑے ہیں، قبر پرست 80% کے قریب، 80% نکل جائیں گے، شیعہ تو الگ سے نکلے، دوسرے الگ سے نہیں، یہ تو دیں گے نہیں شیعہ۔ اسی طرح سے جو اگر یہ قبروں کے خلاف بولے تو اور دوسرے لوگ نہیں دیں گے، تو ان کو 20% لے کے کیا کریں گے؟ ان کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، تو حکومت ہو گئی۔ اس طرح سے لوگ اس دعوت توحید کو کھلم کھلا نہیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو منصب، ان کی روٹی روزی بھری ہوئی ہے، ان کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگ مرشدین اور ہمارے کانوں نے سنا ہے اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ قرآن تمہیں نہیں معلوم ہے، سجادہ نشین ہیں، پیر تھے، سب کچھ تھے، ان سے کہا گیا یہ تمہیں نہیں معلوم ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، قرآن ہے۔ کہتے ہیں یہ پیٹ کہاں کے لے کے جاؤں؟ یہ پیٹ، اس پیٹ کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری طرح بنے تو تم جیسے فقیر
ہم بھی ہو جائیں گے. یہ محل، یہ ایئر کنڈیشن، یہ فرج، یہ قالینیں، یہ گدے، یہ پاؤں ہاتھ چومنا، جوتوں پہ چہروں چاٹتے ہیں، جوتے بھی چاٹتے ہیں، باقاعدہ جوتے پالش کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، چٹواتے ہیں اس طرح سے. یہ سب کہاں ملے گا؟ یہ آشائشیں، یہ آرام، یہ سکون ان کے بچے برٹش اور امریکہ اور لنڈن کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھوک بھرے نظر و نیاز کے نام پہ ان کی جیبوں میں بھرے جا رہے ہیں 50 ٹن. ارے 50 یعنی میں باقاعدہ عرق گلاب خرید کے داتا گنج ہجویری کا مزار دھلا جاتا ہے باقاعدہ دادا. اور جب بھی کوئی معاملہ کامیابی ہو یا کچھ بھی ہو تو فوراً چادر چڑھائی جاتی ہے. درگاہوں کی زیارت، مسجد میں نہیں کوئی جاتا ہے، درگاہوں کی صفائی ہو رہی ہے، درگاہوں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، پھول چڑھ رہے ہیں، اس کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے. سب اسی میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی قسم. اور نام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں. ابو طالب کی روش کہتے ہیں اگر یہ چھوڑیں گے تو ہمیں منصب ملے، ہماری روزی روٹی جائے گی، ہمیں کوئی کھانا پانی نہیں دے گا، محلے میں ہمیں لوگ بدنام کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں حقیقتوں کو، اللہ کی قسم حقیقت سمجھتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے. کیوں؟ اقرار کریں گے تو ان کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ایسے لوگ قیامت کے دن ابو طالب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو جہنم کے اندر جل رہے ہیں. ان کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر توحید پہ عمل کرتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے مفہوم اور معنی کو نہیں سمجھتے لیکن عمل کر رہے ہیں، پر دل سے نہیں مانتے اس کو. ایسے لوگوں کا حال، ایسے لوگ وہ ہیں جو منافق پا جائیں تو کریں گے، دل سے نہیں مانتے پر ڈنڈے کے زور پر. اب یہاں اگر کوئی بابا کی تصویر لے کے پوجے گا، یہاں اگر کوئی فاتح نیاز کرائے گا، یہاں اگر کوئی جلوس عید میلاد النبی نکالے گا تو سعودیہ کے ڈنڈے پڑیں گے، ساری عاشقیت گم ہو جاتی ہے. مارے ڈر کے نہیں کرتے، مارے ڈر کے یہاں پہ نہیں کرتے، لیکن دل سے نہیں مانتے، دل سے نہیں ان کو یقین ہے اس بات کا جو یہاں دعوت ہو رہی ہے. سعودیہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو بتاؤں میں، آپ کو دلوں کے اندر صنم لے لے کے بیٹھے ہیں. موقع ملتا ہے تو حضور کی جالی کے ایک آدمی کو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، ایسے میں بیٹھا اپنا پڑھ رہا تھا، امتحان کا زمانہ تھا، میں جنت البقیع کے اندر ٹیک لگا کے اپنا پڑھ رہا تھا. ایک آدمی کو دیکھا حاجیوں کے حج کے زمانے میں، اللہ کی قسم بڑے دھیرے دھیرے چاروں طرف دیکھ کے بیچارہ، اور جا کے جو پلر ہے نہیں، پلر بنے ہوئے ہیں، انہیں پلروں کے پاس جا کے اپنا سینہ ایسے ہی رگڑ رہا ہے. میں نے دیکھا، میرے کو ہنسی آئی، میں جا کے میں نے کہا کیا کر رہا؟ بالکل سپٹ ہو گیا اللہ کی قسم، مارے خوف کے، مارے ڈر کے. اور ایسے لوگ بھی ہیں دور سے عطر کی شیشیاں پھینکتے ہیں، دور سے خط بھیجتے ہیں. اتنے خط ہم لوگوں کو ملتے تھے، اس میں عجیب و غریب، ہماری 10 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوگی، آقا نظر کرم کریں، آقا نظر کرم کریں ہماری شادی ہو جائے، آقا میں گنہگار ہوں شفاعت کریں، آقا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس یہ سب کرتے ہیں. موقع ملے تو اللہ کی قسم سارے قوال، سارے اجڑے، سارے گجڑے، سارے کجڑے خسرے سب پہنچ جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے راہ گپال آلاپیں گے. کوئی نصرت علی فتح ہے تو کوئی فلانا قوال ہے، صابری قوال ہے تو کوئی ہمارے ہاں جو قوال ہیں صاحب لے کے پہنچیں گے، اپنی اپنی قوالیاں حضور کو سنائیں گے نا. حضور کو سنانا بھی ضروری ہے. اس طرح سے ایسے لوگ جو حقیقت کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں زبان سے لیکن دل سے یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ کافروں سے بھی بدتر ہیں. جو میں نے فرعون اور ابلیس اور ابو طالب کی بات بتائی ان سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین جہنم کی سب سے نچلی وادی میں رہیں گے. یہ منافق ہیں جو دلوں کے اندر بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو چوتھا گروپ وہ ہے جو موحد ہیں، مومن ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ.
ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور پھر کہہ کے اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، بباگے دہل اعلان بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ انہیں تسلیاں دیتے ہیں اور انہیں تسکین دیتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، لا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو میرے دوست اور میرے عزیزو، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اپنا اختیار ہے، آپ ان 4 کیٹیگریوں میں سے جو پسند کرنا چاہیں پسند کر لیں، لیکن ایک بات میں بتاؤں، 4 کیٹیگریوں میں سے 3 کیٹیگری جہنم کی مستحق ہے، اور جو لوگ ان تینوں کیٹیگریوں میں ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ ایک کیٹیگری ہے جو موحد مومن کی ہے، جن کے عمل، جن کی زبان، جن کا دل پورے مطابق ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی آخر میں بتاتا چلوں کہ کفر کے لیے، اسلام سے خارج ہونے کے لیے یہ نہ سمجھیں کوئی بم پھوٹتا ہے، کوئی ایمان جب دل سے نکلتا ہے تو کوئی بہت بڑا بم وسفوٹ ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کے دل سے ایمان نکل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک کلمے کی وجہ سے آدمی کافر اور مشرک ہوتا ہے، بھلے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، رسول کے اوپر ایمان لائے، کتابوں کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے اوپر ایمان لائے، سب کچھ ایک کلمہ کفر اسے سب کچھ سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے پورا ملیا میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ، انہوں نے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذریں نہ تلاش کرو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا رومیوں کے خلاف، اور ایک کلمے کی وجہ سے کافر ہو گئے، جو انہوں نے ان کے بقول ہنسی اور مذاق میں انہوں نے کہے تھے، تو اگر کسی کی چاپلوسی کی خاطر، کسی کی سماجت کی خاطر، کسی کے اپنے منصب کی خاطر، روزی روٹی کی خاطر، اپنی ذلت، اپنے آپ، اپنے تان و تشنیع سے بچنے کے لیے، یا کسی نقصان کے ڈر سے، یا کسی فائدے کی لالچ میں آدمی کلمہ کفر کہتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، سیٹ لینے کے لیے مزاروں کی حاضری دیتا ہے، سیٹ لینے کے لیے لوگوں کو اپنے فیور میں لینے کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے مشرکوں کے، تو وہ بدرجہ اولا کافر ہوگا۔ اگر ہنسی مذاق میں کیا ہے، جب وہ کافر ہو سکتا ہے تو یہ بھی سن لو، چاپلوسی میں، منصب کی خواہش میں، کسی مفاد کے خواہش میں، اور کسی قتل اور غارتگری اور کسی خوف سے اگر کوئی شخص کوئی شرک کا کام کرتا ہے، کفر کا کام، تو بدرجہ اولا وہ کافر ہوتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا جو کسی منصب اور لالچ میں ایسا کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن ایک حالت ہے جس میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، آخری وقت میں وہ حالت میں آپ کو بتا کے رخصت ہو رہا ہوں، اور وہ حالت ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے سر پر ننگی تلوار کھڑی ہوئی ہے کہ وہ کفر کا کلمہ کہہ دے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا دل مطمئن ہے تو اپنے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ کو دلوں کا، لیکن یہ شرط ہے کہ موت کی گھڑی اس کے سر پہ آ گئی ہو، تلوار لگی ہو۔ اگر اس وقت بھی اس نے نہیں کہا تو اللہ کی قسم وہ شہادت کے ایک عظیم درجے کے اوپر انشاءاللہ فائز ہوگا۔ لیکن اگر اس نے دل کے اطمینان کے ساتھ کلمہ کفر کہہ بھی دیا اس مجبوری کی حالت میں، تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ تو کلمہ کفر یا عمل بدرجہ مجبوری جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دل بھی انسان کا مطمئن ہو۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ کیا ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے۔ میں یہی بات ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کی توفیق سے قرآن کریم، احادیث، سیرت اور تاریخ کے حوالے سے میں نے ایک پورا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہوتا۔ اس لیے دھوکے نہ کھاؤ، لمبی لمبی داڑھیاں، چگے، امامے، پگڑیاں، نمازوں اور قرآن پڑھنے والوں سے دھوکے نہ کھاؤ، بلکہ ایمان اور عقیدے کے ترازو میں پلٹ تولو۔ کوئی جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی ٹولی ہو، ترازو میں قرآن و سنت کے تولو کہ اس کی زبان، اس کا عقیدہ، اس کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ لاکھ تقوی، پرہیزگاری، نماز، روزے، حج کرے، یہ سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا عمل بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا نقیم لهم، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان کو مقرر ہی نہیں کریں گے، بغیر ناپے تولے انہیں جہنم
جہنم میں ہم ڈال دیں گے۔ تو میرے عزیز یہی میری گفتگو تھی اور یہی ہماری بات تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقید توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں لا الہ الا اللہ کے اوپر ثابت قدم رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان، عمل اور دل کے یقین کی توفیق ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کا حشر قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارے بھائی و بہن سب بھٹکے بھولے ہیں الہ العالمین انہیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ کلمہ، نماز، روزے کے ذوم میں اور اس کے غرور میں لوگ صحیح باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، اللہ انہیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔